السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سورۃ الانفال، سورہ نمبر 8، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 2، 3، 4۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا ایسے ہی جو جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ 11واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، پائے تکمیل تک پہنچائے، اور بہت ساری عبادتیں اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی ہی جستجو کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی تراویح میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں آیتیں، ان میں سے 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے آج پھر تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقیقی مومنین کون ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ان بیان کردہ صفات سے متصف ہوتا ہے۔ ویسے الحمدللہ ہر کوئی اپنے آپ کو مومن تو سمجھتا ہے، لیکن آج ایک صفت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس صفت سے اگر وہ متصف ہوتا ہے تبھی وہ اپنے آپ کو حقیقی مومن کہہ سکتا ہے۔ اور یہ صفت ایسی ہے کہ سامنے والا نہیں بتا سکتا کہ تم مومن ہو، وہ خود ہی اپنا حساب کر کے بتا سکتا ہے کہ میں حقیقی مومن ہوں۔ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک سچے مومن، حقیقی مومن وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں 2 صفتوں کا ذکر کیا۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ کا ذکر جب کبھی ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے دل نرم پڑتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دل کا نرم پڑنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور دل کا سخت ہونا یہ ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میرا دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس آدمی نے کیسے پہچان لیا کہ میرا دل سخت ہے؟ یعنی سامنے والا تو نہیں بتا سکتا، دل چیر کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس آدمی کو خود کو کیسا پتا چلا کہ میرا دل سخت ہے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تاکہ ہم بھی ویسا جائزہ لیں اپنا کہ پتا چلے کہ بھئی میرا دل سخت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں یا اللہ کے احکام یا اللہ کے فرامین اور ارشادات اگر دل پر اثر نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ دل سخت ہو گیا۔ کوئی بھی نبی کی بات، کوئی بھی اللہ کی بات، اچھی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات، خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہ کرے تو سمجھو کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، کیا کروں میں، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو نرم کرو۔ پتہ کیا چلا،
دل کو نرم کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور جتنا دل نرم ہوتا ہے اتنا آیتوں کو سن کر ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں صفتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو آیتوں کو سن کر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مجھے ایک بہت ہی پیاری بات بتانے کا جی چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے ہم بھی آیتیں سنتے ہیں، اور الحمدللہ کل 11 تراویح ہوئی ہے، تقریباً 10 پاروں کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ کس کے ایمان میں زیادتی ہوئی بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے آیتوں کو سن کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سن کر ایمان میں زیادتی کس کے پیدا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اگر بیان ہے تو اس بیان کو کان کی زینت بنا لیتے ہیں، اور اگر قرآن کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت کو بھی کان کا زینت بنا لیتے ہیں۔ کیا بھاری قرات تھی، ماشاءاللہ، کیا وزنی قرات تھی، کیا پیاری قرات تھی، بس کان کو اچھا لگا۔ اور اگر بیان اچھا، کیا بھاری بیان ہے۔ اگر ہم خالی قرآن کی تلاوت اور بیان تقریر کی خالی کان کی زینت کے طور پر ہی تعریف کریں گے تو ایمان کہاں سے زیادہ ہوگا؟ خاک ایمان زیادہ ہوگا، دل میں اتارنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک امت آئے گی میری امت میں سے، ایک طبقہ جن کا قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، ان کے کان سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر کہاں ہے ایمان زیادہ کم ہونے کی جگہ؟ یہاں ہے نا، یہاں سے نیچے نہیں اترا تو ایمان کیسے زیادہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سمجھنا چاہیے کیا آیتیں ہیں، سمجھنا چاہیے کیا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے تو جب ایسی آیتیں آتی جس میں ڈر اور خوف ہوتا رونے لگتے تھے، چیخنے لگتے تھے، بچے کی طرح بل بلا کر رونے لگتے تھے۔ کیوں ایسا؟ ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، ان کے ایمان میں زیادہ۔ اور آج تو لطف تماشا یہ ہے کہ آمین بولنے کی آیت میں بھی آمین نہیں بولتے ہم نفل نماز میں، پھر ایمان کیسے زیادہ ہوگا بتائیے؟ ایک نکتے کی بات بھی اسی لیے میں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے، اور اگر ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کی آیتیں سننے سے۔ ایک نکتے کی بات اور ہے یہاں، دل نرم کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ دل اور دماغ کا بہت بڑا کنیکشن ہے، اور دونوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے اسلاف سے بڑی پیاری پیاری باتیں منقول ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کرو دل نرم ہوگا۔ دماغ کے بارے میں بھی ایک ایسے ہی واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وقیع کے پاس آئے، امام وقیع ان کے استاد ہیں، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں جو بھی یاد کرتا ہوں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، میں دماغ میں نہیں بیٹھتی یہ بات ہے نا۔ تو امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیے، روحانی نسخہ، کہ میں اگر اسے اپناؤں، وہ ورد کروں، اگر وہ جاپوں، میں وہ دعا پڑھوں تو میرا دماغ تیز ہو جائے اور میں جو ہے نا جو بھی یاد کروں اچھے سے یاد کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، شاید تم گناہ کر رہے ہو اس لیے تمہارا دماغ کمزور ہو گیا ہے، تم گناہ کرنا چھوڑو تمہارا دل تازہ ہو جائے گا، تم گناہ کرنا چھوڑو اللہ کا ذکر کرو تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ دل کو نرم کرو گناہ چھوڑ کے اللہ کا ذکر کر کے، دماغ کو تیز کرو گناہ چھوڑ کے اللہ کا ذکر کر کے۔ تو کیا دماغ اور دل کا گہرا کنیکشن نہیں ہے؟ ہم دماغ کو بھی آزاد چھوڑ دیے، دل کو بھی آزاد چھوڑ دیے، دل بھی ہمارا سخت ہے، دماغ بھی ہمارا معاف ہے، نہ اسلام کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نہ اللہ کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پورا رمضان قرآن سنتے ہیں لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد اتنا بھی ایمان زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم رمضان کے بعد ویسی ہی پابندی کریں جیسا کہ ہم ماہ مقدس میں پابندی کرتے ہیں۔ اللہ ایک نکتے کی بات بھی اسی لیے میں نے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش ہوتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقی مومن وہ ہیں، تیسری صفت، جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
یہاں بھی ایک نقطے کی بات، میں زیادہ درس لمبا نہیں کرتا لیکن جب پوائنٹ آتا ہے تو بتانا پڑتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے آج کے درس کے حساب سے یہ تیسرے لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہے۔ ہم سب، اب میں یہاں آپ کو کہوں کہ کس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ سب لوگ بولے بھائی کون کون اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاتھ بتاؤ۔ اگر میں ایسا کہوں آپ کیا کریں گے؟ کون کون ہاتھ اٹھائیں گے؟ سب اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کیا کوئی نہیں اٹھائے گا؟ لیکن اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو عام ہو گیا۔ اللہ دے رہا، ہم کھا رہے، اللہ نصیب کر رہا ہے، ہم خوش ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایسا نہیں ہے سارے راستے بند ہو جائیں، سارے سلسلے منقطع ہو جائے، تکلیف میں انسان مبتلا ہو جائے، کہیں کوئی اس کو بچنے کی راہ نظر نہ آئے، اس وقت وہ کہے کہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، صحابہ دور دور جا کر سو گئے، اور اللہ کے نبی دور ایک درخت کے نیچے تلوار درخت پر لٹکا کر سو گئے۔ کافر آیا، تلوار نکالا، تلوار کی نوک سے ایسے چبھا کر نبی کو اٹھاتا ہے، اے محمد اٹھو، ہمیشہ صحابہ کے آزو بازو رہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب تو دیکھو سب دور دور جا کر سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ ذرا کون بچائے گا تم کو؟ کوئی راستہ ہے؟ اچھا آپ لوگ کہتے ہوں گے نہیں، بلا دیں صحابہ کو زور زور سے آواز دیں گے۔ بھائی زور زور سے آواز دینے کے بعد صحابہ وہاں سے جو درخت وہاں سوئے ہوئے ہیں وہاں سے یہاں آنے تک تلوار نہیں چلا سکتا آدمی، کتنی دیر لگتی ہے اس کو تلوار چلانے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت آدمی، تجھے کیا سمجھتا ہے کون بچائے گا؟ میرا رب بچائے گا جس کے راستے پر میں چلتا ہوں۔ اتنا نڈر جواب تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ صرف لفظ سنا اور اللہ نے توکل بھرے اس لفظ میں اتنی تاثیر رکھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ ورنہ کافر لوگ مسلمانوں کے منہ سے ہمیشہ اللہ اللہ سنتے کہ نہیں سنتے تھے؟ پھر آج ایک اللہ کے لفظ میں اتنی کیا تاثیر تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی؟ بولو ذرا، وہ تاثیر اللہ نے ڈال دی، کیونکہ لفظ اللہ جو نکل رہا تھا توکل کے ساتھ نکل رہا تھا۔ ورنہ صحابہ کو بلا سکتے تھے، آنے تک کچھ بھی ہو سکتا تھا، سارے راستے بند ہو جائیں، سارے ذرائع بند ہو جائیں، سارے وسائل بند ہو جائیں، تب انسان کہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود رہے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، باپ بھی اس بھیڑ میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے جو بھیڑ تماشا دیکھنے آئی ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آگ میں کودوں گا کیونکہ میں میرے رب کے حکم پر چلتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اگر اس کا اذن ہوگا چل جاؤں گا، نہیں ہوگا تو یہ آگ کا کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگ میں کودے، جیسے تھے ویسے ہی باہر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تیسری صفت یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں۔ یا یقیمون کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں یقیمون قام یقوم کا معنی کیا ہے؟ اب بولیے ذرا قام یقوم کا معنی کیا ہے؟ اقام یقوم کا معنی کیا ہے؟ قام یقوم معنی ٹھہرنا۔ آپ دیکھیے آپ یہاں نماز کو کھڑے ہو گئے، ایک بہت اچھی بات بتا نہیں رہا، یہاں نماز کو آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پوری نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی جگہ پوری نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ایک رکعت یہاں پڑھے، دوسری رکعت ادھر رائٹ سائڈ، اور تیسری رکعت ادھر لیفٹ سائڈ، چوتھی رکعت ذرا پیچھے نہیں تو آگے، ایسا ہوتے ہیں کیا؟ ایک ہی جگہ قام یقوم، ایک ہی جگہ کھڑے ہونا، اسے قام یقوم کہتے ہیں۔ اور اقام یقوم کہتے ہیں اسی جگہ کھڑا کرنا جہاں پلر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ، ہم رمضان میں بھی دیکھیں کہ جماعتیں چھوٹ رہی ہیں لوگوں کی، کبھی مغرب کی نماز چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی جو ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کی بنا اسی جگہ کھڑا کرنا نماز کو جہاں کھڑا کرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، جماعت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ اللہ کے بندے ہیں مومن حقیقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت نماز کو فرض کیا ہے، جو اس کا وقت ہے اسی میں اس کو ادا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں کشادہ روزی دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفات بیان کر کے اللہ خود سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اولئک ھم المؤمنون، یہی مومن ہے۔ آگے کہتا ہے حقا، سچے مومن ہیں۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی تو ہمیں کرنا کیا ہے؟
اللہ کا ذکر سن کے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، آیتوں کو سن کر سمجھ کر اپنے ایمان کو زیادہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اگر اللہ نے روزی دی ہے تو خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے صرف سرٹیفکیٹ نہیں دی ہے، بدلہ بھی بیان فرمایا۔ خالی تعریف کر کے لوگ چھوڑ دیتے نا، واہ کیا ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ نے خالی جو ہے نا تعریف نہیں کی ہے، بدلہ بھی بتایا۔ کیا بتایا؟ لہم درجات عند ربہم، یہ ایسے سچے اور اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے بڑے درجات ہیں، بڑی بڑی پوزیشن، بہت بڑے بڑے مقام ہیں، اور کیا ہے؟ وہ مغفرت، اور مغفرت ہے، وہ رزق کریم، اور رزق ہے عزت والا رزق۔ انسان ہم بھی کہتے ہیں نا، زیادہ ملے کم ملے پرواہ نہیں، عزت والا رزق ملے کافی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ کے پاس عزت والا رزق ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ایسی صفتوں سے ہمیں متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔